رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر عبادت کا معاملہ آیا تو میرے نبی کے جیسا کوئی عابد نہیں، اگر شہادت کا معاملہ آیا تو میرے نبی جیسا شاہد نہیں، شفقت کا معاملہ آیا تو میرے نبی جیسا شفیق نہیں، ڈرانے کی بات آئی تو میرے نبی جیسا نذیر نہیں، رسالت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا رسول نہیں، نبوت کی بات آئی تو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، امانت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا امین نہیں، بچپن کی بات آئی تو میرے نبی جیسا بچپن کسی کا نہیں، جوانی کی بات آئی تو ساری کائنات میں میرے نبی جیسا جوان نہیں، تجارت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا تاجر نہیں، ہجرت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا مہاجر نہیں، سخاوت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا سخی نہیں، اس گھر کی بات آئی تو ایسا گھرانہ ساری دنیا میں نہیں، میرے نبی کی آل کی بات آئی تو ساری دنیا میں کسی کی آل نہیں۔ اسی لیے کسی عاشق نے بڑا خوب کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہماری امت کی ماؤں کے بارے میں کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، میرے نبی کی والدین کی بات آئی تو ان جیسے کسی کے والدین نہیں، میرے نبی کے شہر ولادت کی بات آئی تو مکے کے جیسے شہر کوئی ساری دنیا میں نہیں، میرے نبی کی مسجد کی بات آئی تو کعبے کے بعد اگر کوئی مسجد ہے تو میرے نبی کی ہے، کتابوں کی بات آئی تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، امت کی بات آئی تو میرے نبی کی امت کی جیسی کوئی امت نہیں۔ اسی لیے میرے نبی صرف نبی نہیں ہے، میرے نبی بلکہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ نبی ہے، مگر میرے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی صبح قیامت تک نبی ہے، میرے نبی حضرت آدم سے پہلے بھی نبی تھے اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میرے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی دیگر انبیاءوں کو کسی خاص علاقے کے لیے ایک قوم کی طرف بھیجتا تھا، میرے نبی آئے تو ساری اولاد آدم کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کسی خاص قوم یا خاص علاقے کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔